نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا عبد الواحد بن ایمن عن ابیہ قال اتیت جابرا فقال ان یوم خندق نحفر فارست قدیۃ شدیدۃ. دوبارہ شروع تو حدثنا خلاد بن یحییٰ حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا عبد الواحد بن ایمن عن ابیہ قال اتیت جابرا فقال ان یوم خندق. میں جابر کے پاس آیا، جابر نے کہا ہم کھود رہے تھے خندق، نحفر فارزت قدیۃ شدیدۃ، تو سامنے آ گیا قدیۃ شدیدۃ، زمین کا ایک سخت حصہ ہوتے ہیں نا، بعض کا سخت حصہ پکا سخت آ جاتا ہے. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فقال هذه قدیۃ، فقال هذه قدیۃ. ہاں جی آپ بتائیں. فجاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے جی نہیں قدیہ تو ہے نا. فجاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کیا ہو گیا ہے ہی کالو، یہ غلطی ہے جو آپ نے نہیں پکڑی. ہاں کالو صحیح کر لیں، پینسل ہے نا. لوگوں نے کہا جی یہ سخت حصہ آ گیا ہے، قدیہ آ گیا ہے، قالو کرے، کالا بالکل غلط ہے. ارزت فی الخندق، یہ سخت حصہ ہے جو پیش آ گیا ہے خندق کھودنے میں. علامہ صاحب آپ بھی کالو بنا لیں. بنا لیجیے. فقال انا نازل ثم قام. فقالا انا، آپ کے پاس کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے چلے. اور میں اترتا ہوں. کیا فرمایا؟ میں اترتا ہوں. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، پھر آپ کھڑے ہوئے جبکہ آپ کے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا. ولبسنا ثلاثة ایام لا نذوق ذواقا، ہمیں 3 دن ہو گئے تھے ہم نے کوئی کھانا نہیں چکھا تھا. فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعول، تو پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندال، فضرب فعاد کثیبا، اس کو مارا سخت حصے کو تو وہ ہو گیا. احیلا ٹھہر جائے کسیبن احیلا فعاد کثیبا، وکانت الجبال کسیبا مہیلا، احیل بھی مہیل سے ہو گیا وہ بہتی ہوئی ریت کا ٹیلا. احیلا او احیلا ہو گیا نا بہتی ہوئی، او احیم. او احیم ایک ہی معنی احیل احیم. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی الی البیت، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے گھر جانے کی. فقلت لامرأتی رأیت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، میں گیا گھر، میں نے کہا اپنی بیوی کے لیے میں نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، شیئا میں نے دیکھی ہے. فعندک شیء، فعندک، تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ قالت عندی شعیر و اناک، اس نے کہا بیوی نے میرے پاس جوں اور بکری کا بچہ ہے. اناک یہ کون سی بیوی ہے جابر کی پتہ ہے آپ کو؟ جس کو وہ لائے تھے اپنی 9 بہنوں پر، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کنواری کیوں نہیں کی. ٹھیک ہے، تو جابر نے کیا کہا تھا؟ میرے 9 بہنیں ہیں، میں نے اس لیے عمر رسیدہ عورت لایا ہوں تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کر سکے. یہ ہے وہ بیوی. فذبحت الاناک، فذبحت الاناک، تو ذبح کیا میں نے اناک کو، بکری کے بچے کو. وطحنت الشعیر، اور اس نے پیسے جوں، حتی جعلنا اللحم فی البرمۃ، یہاں تک کہ ہم نے ڈالا گوشت ہنڈیا کے اندر. برما ہنڈیا.
ثم جئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قد اجین والاجین قدن کا سارا والعجین کا دن کا سارا، جبکہ آٹا خمیر بن چکا تھا، یعنی آٹا گوندنے کے فوراً بعد تو روٹی نہیں نہ پکتی، کچھ دیر ٹھہر کے پکتا ہے نا، کدن کا سارا، یہ اس کا مطلب ہے۔ والبرمۃ بین الاساقی اسا فی فی، اچھا یعنی آٹا جو ہے نا وہ روٹی پکانے کے قابل ہو گیا تھا، اور ہانڈیا چولہے کے پتھروں کے اوپر تھی، اصافی چولہے کے پتھروں کے اوپر، وہ 3 اینٹیں 3 پتھر جن پر ہانڈیا وغیرہ رکھی جاتی ہے، قد کادت ان تنضج قریب تھی کہ وہ پک جائے۔ فقال تو ایمن لی، جابر نے کہا تھوڑا سا کھانا ہے میرے پاس، تو طعام کی تصویر تو آئیے، فقم انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجل او رجلان، تشریف لے آئیں آپ اے اللہ کے رسول، اور 1 یا 2 آدمی، 1-2 بندے نال لے کے آجو، آگے کھانا کھا لو۔ قال کم ہوا، آپ نے فرمایا کھانا کتنا ہے؟ فذکرت له قال میں نے آپ کے لیے ذکر کیا کہ تھوڑے سے جاؤ 1 بکری کا بچہ، کثیر طیب، آپ میں کثیر طیب، بہت زیادہ ہے، طیب بہت پاک پکیزہ۔ قال قل لها لا تنزع البرمۃ، آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو کہے کہ وہ ہنڈیا چولہے سے نہ اتارے، ولا خبز من التنور اور نہ روٹی تنور سے، حتى آتیہ، یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ فقال قوموا فقام المہاجرون، نے روٹیاں پکانی نہیں، ہانڈی اتارنی نہیں، یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ فلما دخل على امرأته، جب وہ آیا اپنی بیوی کے پاس، جابر رضی اللہ عنہ، قال ویحک جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا تیرا ناس ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، بالمہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کو لے کر، 1400 ہی آگے نے نال ہے، ومن معهم، اور جو بھی آپ کے ساتھ تھے، ومن معه بالمہاجرین والانصار ومن معه۔ قالت هل سألک، بیوی سمجھدار تھی، اس نے کیا آپ نے پوچھا تھا تجھ سے؟ قلت نعم، میں نے کہا پوچھا تھا، میں نے بتایا تھا تھوڑا سا کھانا ہے 1-2 آدمیوں کا۔ فقال ادخلوا ولا تزاغتوا، آپ نے فرمایا کال ہے نا، جی، ادخلو داخل ہو جاؤ، بھیڑ نہ کرو۔ فجعل یکسر الخبز، آپ شروع ہوئے روٹی کے ٹکڑے بنانے لگے، روٹی کے ٹکڑے بنانے لگے، ویجعل علیہ اللحم، اور اس پر گوشت ڈالنے لگے، روٹی کے ٹکڑے کیے، اوپر سے گوشت ڈالا، ویخمر البرمۃ، اور ویخمر روٹی کے ٹکڑے بناتے، اوپر سے گوشت ڈالتے، پھر ہانڈیا کو چھپا دیتے، یعنی اس کا جو ڈھکن وغیرہ تھا اس پر اس سے بند کر دیتے، والتنور، اور تنور کو بھی اذا اخذ منہ ویقرب، اذا اخذ منہ، جب اس سے روٹیاں سالن لے لیتے، یعنی تندور کو بند کر دیتے، ہانڈیا کو بھی بند کر دیتے، پھر جب ضرورت پڑتی پھر کھول لیتے، ویقرب الی صحابہ، اور قریب کرتے اپنے ساتھیوں کی طرف۔ ثم ینزع فلم یزل، ثم ینزع، پھر نکالتے یعنی گوشت، فلم یزل، یکسر الخبز، ہمیشہ رہے آپ ٹکڑے کرتے روٹی کے، ویغرف حتی شبع، ویغرف، اور اوپر سے سالن ڈالتے، حتی شبعوا وبقی بقیۃ، حتی شبع ہو، یا بات ختم ہوگی، یہاں تک کہ وہ 1400 لوگ سیر ہو گئے، سبھی نے کھا لیا، وبقیہ، بقیۃ، اور باقی بچ گیا، باقی بچنا، سالن بچ گیا، روٹیاں بھی، آٹا بچ گیا۔ قال کلی ھذا واحدی، آپ نے فرمایا کھا بی بی، کھا تو یہ، اور تحفہ دے،
گوانڈیوں کو، ساتھ والوں کو، محلے والوں کو، تو بھی کھا، ان کو بھی کھلا، فإن الناس أصابتهم مجاعة. کیونکہ لوگوں کو بڑی بھوک لگی ہے۔ حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان قال اخبرنا سعيد بن مناء قال سمعت جابر بن عبد الله قال لما حفر الخندق جب خندق کھودی جا رہی تھی، رأيت بالنبي صلى الله میں عليه نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وسلم خامسا شديدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت بھوک، خامس لا یصیبہم ظمأ ولا مخمصہ، قرآن میں آتا ہے 11ویں پارے میں۔ فانكفيت إلى امرأتي تو میں گیا اپنی بیوی کے پاس، فقلت هل عندك شيء میں نے کہا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خامسا شديدا. میں نے دیکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوک سخت۔ فأخرجت إلي جرابا اس نے نکالا میری طرف ایک تھیلا فيه ساء من شعير جس میں جوں کا ایک سا تھا، ایک ٹوپا، کیا جی ایک ٹوپے دے نال 1400 بندے کھا گئے، ولنا بحيمة داچن اور ہمارے ہاں ایک پالتو بکری کا بچہ تھا۔ فذبحتها وطحنت الشعير. میں نے اس بچے کو ذبح کیا اور بیوی نے پیسے جوں، ففرغت إلى فراغي ففرغت الى فراغي فراغی، وہ فارغ ہو گئی میرے فارغ ہونے تک۔ کیا مطلب؟ ادھر میں نے گوشت بنا لیا، ادھر اس عورت نے یعنی بیوی نے جوں کا آٹا بنا لیا، وہ اپنا کام کرتی رہی، میں اپنا کام کرتا رہا۔ وقطعتها في برمتها وقطعتها، اور میں نے اس کی بوٹیاں بنائی ہانڈیا کے اندر۔ ثم وليت إلى رسول الله پھر میں گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت لا تفضحني فقالت لا تفضحني لا تفضحنی، برسول الله صلى الله عليه وسلم. عورت نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ وبمن معه اور مما ہو گیا ترجمہ اس کا، اور جو آپ لا تفضحنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وبمن معه، فجئت وساررت میں آیا آپ کے پاس اور میں نے چپکے سے کہا، ایسا سا کہا، یا رسول اللہ تشریف لے آؤ، ایک دو آدمی ساتھ لے آؤ، تھوڑا سا کھانا ہے۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبحنا بحیمة، ٹھیک ہے، ہم نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، بہیمہ، وطحنت ساء من اور میری شعير بیوی نے جوں پیسے، جوں کا آٹا بنایا۔ كان عندنا فتعالى انت ونفر معك. تشریف لے آئے آپ اور آپ کے ساتھ ایک دو آدمی نفر۔ فصاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا اہل الخندق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اور میں او خندق والو، کیوں جی ہمارا پیر اکیلا تو نہیں نہ کھا سکتا، مرید بھوکے رہ جائیں، پیر کھانا کھا لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحا، چیخے، آواز لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، او خندق والو، ان جابرا قد صنع سور. ان جابرا قد صنع سور، سور کون سی زبان کا لفظ ہے؟ نہیں یار میں نے آپ سے پوچھا ہے، آپ نے حاشیہ پڑھنا شروع کر دیا ہے، فارسی کا لفظ ہے، فارسی کا۔ جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، خندق کھود رہے تھے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر، اس لیے آپ نے ان کی دل جوئی کے لیے یہ لفظ بولا، قد صنع سور۔ فحیا حلن بکم، حیا علی بکم، تم سبھی چلو، سبھی چلو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنزلن برمتکم، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اتارو تم اپنی ہانڈیا، ولا تخبزن اچینکم، اور نہ روٹیاں پکاؤ، حتی اجیع، یہاں تک کہ میں آ جاؤں، حتی اجیع۔ فجئت وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجئت تو جابر کہتے ہیں میں آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ یقدم الناس حتی جئت، یقدم الناس، لوگوں کے آگے، لوگوں کے آگے آگے چلتے ہوئے، قادمہ یقدمو، آگے آگے چلنا، قرآن میں ہے نا
یقدم قومہ یوم القیامہ، اور قادمہ یقدم آنا، قادمہ یقدم آگے 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 چل کے آنا. فقال بکا و بکا فقلت فقالا نہیں، فقالت فقالت، آپ نے کالا کیوں پڑھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ سب سے آگے آگے. فقالت، عورت نے کہا، بکا و بکا، تیرے ساتھ ایسا ایسا ہو، یہ کیا کیا تو نے؟ میں نے تو تجھے کہا تھا تھوڑے سے دانے، چھوٹا سا بچہ ہے، تو پورا لشکر ہی لے کے آ گیا ہے، تیرے ساتھ ایسا ایسا ہو. فقلت قد فعلت الذی قلت میں نے کہا اللہ والی، میں نے کیا تھا جو تو نے کہا، میں نے بتایا تھا. فاخرجت له عجینا، تو نکالا اس نے آپ کے لیے آٹا. فبصق فیہ وبارک، اچھا آپ نے کیا کیا اس آٹے کو؟ آپ نے اس میں تھوکا اور برکت کی دعا فرمائی. ثم عمد الی برمتنا، پھر آپ نے قصد کیا ہماری ہانڈی کی طرف، فبصق فیہ اس میں بھی تھوک دیا وبارک، اور برکت کی دعا کی. نبی اسلام نے تھوکا یعنی اخلاص نہیں پڑھی، سورہ ملک نہیں پڑھی، بقرہ نہیں پڑھی، آل عمران کی آیات نہیں پڑھی، قرآن کا کوئی حصہ نہیں پڑھا، باسا کا نبی اسلام نے تھوکا. اچھا اگر ہم نے بھی سنت پہ عمل کرنا ہے تو ابو بکر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھوکنا چاہیے. کہ سورہ ملک پڑھنی چاہیے، کہ سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ نہیں، ہمیں پھر تھوکنا چاہیے. لوگوں کی جو دیگیں ہوتی ہیں نا پکی ہوئی، ہاں جی ہمیں ان کے اندر تھوکنا چاہیے، آٹے کے اندر تھوکنا چاہیے. پھر جو ہمارا حشر ہوگا وہ لوگ دیکھیں گے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. آمین. قالت اخابزۃ، جی ثم قالت نہیں، لفظ نہ غلط پڑے. فبصق فیہ وبارک ثم قالت خابزۃ، ثم قالا، پھر آپ نے فرمایا بلا لو روٹیاں پکانے والی کو. فلتخبز مائیہ، لو فلتخبز، مائیہ نہیں مائی وقت نہیں لفظ غلط. فلتخبز، بابا جی آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ ہوا کر بتائیں. فلتخبز کیا ہونا چاہیے؟ حاشیہ پڑھ لیں یا اپنے دماغ کو ذرا تھوڑا سا گھمائیں، دماغ سے کام لے لیں. فلتخبز معک ہے، ہاں ہے ہی مشکات ماں کے. چاہیے کہ وہ روٹیاں پکائے تیرے ساتھ. مائی تو بنتا ہی نہیں، میرے ساتھ. نبی السلام کے ساتھ روٹیاں پکائے نہیں، عورت کے بیوی، جابر کی بیوی کے ساتھ روٹیاں پکائے ماں کے. یہ بھی صحیح کر لے، کتنی بڑی غلطی ہے کتابت کی. وقت ہی اور ہانڈیا سے گوشت نکالتی رہو. من برمتکم، ٹھیک ہے، ہو گیا. ولا تنزلوها، اور اس کو نیچے نہ اتارنا، یعنی چولہے سے نیچے نہ اتارنا. وهم الف فاقسم، اور وہ کتنے لوگ تھے؟ 1000، یعنی 1000 تھے، 1000 سے بھی اوپر. فاقسم اللہ کی قسم لأکلوا حتی ترکوہ، ان سب نے کھانا کھا لیا یہاں تک کہ چھوڑ گئے. وانحرفوا، ہاں چھوڑ کے چلے گئے. وإن برمتنا لتغط غط یغط فر یفر، کما ہی، ہماری ہانڈیاں جوش مار رہی تھی، جیسے تھی ویسے ہی رہی، کچھ نہ کم ہوا اس سے. وإن عجیننا لیخبز یخبز، کما ہوا،
اور آٹے کی بھی روٹیاں پکائی جا رہی تھی جیسے تھا، آٹا بھی ویسے کا ویسا، ہانڈی بھی ویسے کی ویسی، کچھ نہ گھٹا کچھ نہ کم ہوا۔ حدثني عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن ابي عن عائشة اذ جاءوكم، اس عہد کا مطلب اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ آئے تمہارے اوپر سے نیچے سے، جب وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ نگاہیں پتھرا گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ دل باہر کو آنے لگے، یعنی حلق پر، حناجر حلق کو کہتے ہیں نا، حلق پر پہنچ گئے۔ قالت كان ذاك يوم الخندق، یہ عائشہ کہتی ہے یہ خندق کے دن ہوا۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء قال كان النبي صلی اللہ علیہ تھے وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ينقل التراب اٹھا رہے مٹی يوم الخندق حتى اغمر بطنه، یہاں تک کہ چھپ گیا آپ کا پیٹ، اتنی مٹی تھی، مٹی اٹھائی آپ نے کہ آپ کا پیٹ مبارک نظر نہیں آ رہا تھا، ابھی غبر بطنه، یا غبار آلودہ ہو گیا آپ کا پیٹ۔ یقول واللہ لولا اللہ ما اہتدینا، یقولو آپ فرماتے تھے واللہ اللہ کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے، لولا اللہ ما اہتدینا ولا تصدق، ولا تصدقنا ولا صلینا، ہم صدقہ نہ کرتے، ہم نماز نہ پڑھتے۔ فانزلن سکینتا علینا، ہم پہ نازل کر سکونت، سکینت، وثبت الاقدام ان الا لاقینا، اور ثابت رکھ ہمارے قدموں کو اگر ہم دشمن سے ملے۔ ان الاولا قد بغوا ان علینا، الاولا قد بغوا علینا، دشمنوں نے ہم پہ زیادتی کی، قد بغوا ہم پہ بغاوت کی، زیادتی کی۔ اذا ارادوا فتنة ابینا، ابینا جب انہوں نے ارادہ کیا فتنے کا ہم نے انکار کر دیا۔ ورفع بها صوته اس کے ابینا، ساتھ آپ نے اپنی آواز بلند کی، ابینا ابینا، ورفع بها صوته، ابینا ابینا۔ ٹھیک ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا، آپ فرمایا میری مدد کی گئی مشرقی ہوا کے ساتھ، واهلكت اور ہلاک کیے گئے آج دبور کے ساتھ پچھمی مغربی ہوا۔ بالدبور۔ حدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة، یہ دبور آپ نے لفظ پیچھے پڑھا دبر، اور شہد کی مکھیوں کے بارے میں دبر۔ قال حدثني ابراهيم بن يوسف قال حدثني ابي عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يحدث قال لما كان يوم الاحزاب احزاب اور خندق ایک چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب خندق کا دن ہوا، احزاب کا دن ہوا، وخندق رسول الله صلى الله عليه اور رسول وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی، رأيته ينقل من تراب الخندق میں نے آپ کو دیکھا آپ خندق کی مٹی اٹھا رہے تھے، حتى وارى عني الغبار، یہاں تک کہ چھپا دیا مجھ سے غبار نے، یعنی آپ کا جسم چھپا رکھا تھا غبار نے۔ جلدة بطنه، کیا چھپایا؟ آپ کے پیٹ کی سکن، جلد تبت نہیں، وكان كثير الشعر، اور آپ کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ فسمعته يرتجز بكلمات فَسَمِعْتُهُ يَرْتَجِزُ بكلمات ابن رواحة، میں نے آپ کو سنا آپ شعر پڑھ رہے تھے عبداللہ بن روا کے۔ اب ارتجز یرتجز، رجز شعر پڑھنا، آپ شعر پڑھ رہے تھے عبداللہ بن روا کے، وهو ينقل من تراب، اور آپ مٹی اٹھا رہے تھے، ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا اور آپ فرما رہے تھے اللہ اگر تو نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے، ولا تصدقنا ہم ولا صدقہ نہ صلينا، کرتے، ہم نماز نہ پڑھتے، فأنزلا سكينة ہم پہ علينا سکینت نازل کر، وثبت الأقدام إن لاقينا، اور ثابت رکھ ہمارے قدموں کو اگر ہماری دشمن کے ساتھ مڑ بھیڑ ہو جائے۔ إن الأولى راغبوا علينا، ہیں ان الاولا ہاں جی، کیا لکھا ہوا إن ہے؟ الأولى راغبوا علينا، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ راغب ہوں، کیا کریں اس کا؟ حاشیہ وشیہ کوئی نہیں؟ نہیں وہ تو اور لفظ ہے اسم الاشارہ،
مطلب ہے من فتح الباری کو رختی پہ کرے گی. ان الاولا قد بغوا علینا، دشمنوں نے ہم پہ بغاوت کی، چڑھائی کی، زیادتی کی. راغب منہ تو بنتا ہی نہیں. صحیح کر لیں. کر وَإِنْ أَرَادُوا ہاں لکھ رہا ہے نا حاشیے میں. الحمدللہ الحمدللہ. لو جی ہم سچے ہو گئے. وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً. علامہ صاحب ہاں جی حاشیے پڑھ لیا کرو. ٹھیک. ماشاء اللہ علامہ صاحب جی حاشیے پڑھ کے تو لفظ غلط صحیح کریا کرو. ٹھیک. سارا جناب میرے غریب تے بوجھ پا دیں جی. وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا. اگر انہوں نے ارادہ کیا فتنے کا یعنی ہمیں بہکانے کا تو ہم نے انکار کر دیا. قَالَ ثُمَّ يَمُدُّ صَوْتَهُ بِآخِرِهَا. راوی کہتا ہے آپ آخری الفاظ کے ساتھ اپنا آواز بلند کرتے تھے. آخری الفاظ کون سا؟ ابینا ابینا. اور صحیح چلتا پہ مہمان کتنے مبشر بیٹھے. بشرے کوئی ویخلا کوئی بیٹھ وغیرہ. محمد رفیق ابو محمد صاحب. ابو محمد آپ بھی کوئی کمنٹ کر دیا کرے. انہوں نے راغبو لکھا ہے، آپ نے کیوں نہیں بتایا جی راغبو نہیں بغو ہے. چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه أن ابن عمر قال أول يوم شهدت يوم الخندق. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سب سے پہلا دن جس میں میں لڑنے کے لیے گیا وہ خندق کا دن ہے. عہد کے دن تو آپ نے اسے قبول ہی نہیں کیا تھا. عہد کے دن کتنی عمر تھی؟ غزوہ عہد کے دن حضرت عبداللہ بن عمر کی 6 سال. کتنی؟ ہاں جی 6 سال. 6 سال. اچھا 7 یا 6. اچھا چلے. تو خندق کے دن کتنی عمر تھی؟ 7 سال. 7 سال کے بچہ جنگ لڑ سکتا ہے؟ 13 سال. عہد کے دن 14 سال عمر تھی. آپ نے اجازت نہیں دی. فلم یجزنی. خندق کے دن عمر تھی 15 سال. فاجازنی. آپ نے مجھے اجازت دے دی. حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر بن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال واخبرني ابن طاووس عن كلمة بن خالد عن ابن عمر قال دخلت على حفصة یہ حدیث ذرا مشکل ہے. ونسواتها ونسواتها تنتف. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں گیا اپنی بہن حفصہ کے پاس جبکہ ان کی زلفوں ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. قلت قد كان من امر الناس ما ترينا. ماترین. میں نے کہا ہو گیا ہے لوگوں کا معاملہ جو بہن جی تم دیکھ رہی ہو. ترین وید مونس حاضر فعل مضارع معلوم را یرا یرا یریان یرونا ترا تریان یرینا ترا تریان ترونا ترینا. فلم یجعل لی من الامر شیء. تو نہیں کیا گیا میرے لیے امر معاملہ میں سے کچھ بھی. فقالت الحق. کوئی مشورہ بھی نہیں لیا گیا، پوچھا بھی نہیں گیا. فقالت وہ کہنے لگی حفصہ. حفصہ کون ہے جی؟ نبی علیہ السلام کی بیوی، حضرت عمر کی بیٹی، عبداللہ بن عمر کی بہن. فقالت الحق فإنهم ينتظرونك. حفصہ نے کہا تم جاؤ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. وأخشى أن يكون في احتباسك فی احتباسک عنهم فرقت. مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ نہ جائیں گے تو لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا. یعنی اگر بندہ کسی کام کے اہل ہو تو اس کو اس کا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تم اس اہل ہو تم جاؤ. یہ کون کہہ رہی ہے؟ عورت حفصہ کہہ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فلم تداہ حتی ذهب. حفصہ نے ان کو نہ چھوڑا، یعنی بار بار کہتے رہی جاؤ جاؤ، یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر چلے گئے. فلما تفرق الناس خطب معاویہ. جب لوگ منتشر ہو گئے تو خطبہ دیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. قال من كان يريد ان يتكلم في هذا الامر. معاویہ نے کہا
جو ہمارے ساتھ اس معاملہ کے اندر کلام کرنا چاہتا ہے فلیتلی لنا کرنہ، فلیطلع لنا کرنہ، کیا مانا اس کا؟ وہ اپنا سر اٹھائے، وہ اپنا سر کرن میں نا سر، یعنی جو بات کرنا چاہتا ہے وہ جرأت کرے، ہمارے ساتھ بات کرے. یہ معاویہ نے خطبہ دیا. فلنحن احق بہ منہ اچھا، ومن ابی، ہم زیادہ حقدار ہیں بہی، ساتھ اس کے، اس سے، ومن ابی، اس کے اور اس کے باپ سے، یعنی اس حکومت کے ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں، اور اس کے باپ سے بھی. حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں. قال حبیب بن مسلمۃ، حبیب بن مسلمہ نے کہا فہلا احببتہ، فہلا احببتہ، نہیں، عجبت. او ماشاء اللہ. عبداللہ بن عمر جی، آپ نے انہیں جواب کیوں نہ دیا؟ فہلا عجبتہ. قال عبداللہ فحللت حبوبتی، عبداللہ نے کہا میں نے کھولی اپنی چادر، واحممت ان اقول حق بہذا الامر، اور ارادہ کیا کہ میں کہوں، یعنی میں کچھ کہنے والا ہی تھا لیکن میں نے نہ کہا. کیا کہنے والا تھا؟ حق بالامر، بہذا الامر من کا، حق بالامر بہذا الامر من کا، زیادہ حقدار ہیں، ہاں جی، آپ سے، ساتھ اس معاملہ کے آپ سے اور آپ کے باپ سے، وہ لوگ جنہوں نے لڑائی کی تجھ سے اور تیرے باپ سے، اسلام پر، من قاتلک و اباک علی الاسلام، اسلام پر. ٹھیک ہے. فخشیت، کون لڑے تھے؟ عبداللہ بن عمر، ہیں، معاویہ. تجھے یاد ہے وہ خندق کا دن جب ہم نے لڑائی کی تھی؟ وہ لڑائی کرنے والوں کے اندر میں تھا، ہاں جی، اور ادھر سے کون تھا؟ تو اور تیرا باپ ابو سفیان. اگر یہ بات ہے تو پھر ہم زیادہ حقدار ہیں. میں یہ بات کہنے والا ہی تھا لیکن میں نے نہ کہی، فخشیت میں ڈر گیا. ان اقول کلمۃ تفرق بین الجمع، بین جمع، ہاں، کہ میں ایسی بات کہوں جو تفریق ڈال دے درمیان جماعت کے، گروہ کے. بین الجمع، ای، کہ عبداللہ صاحب بین ہاں جی، جیم دونوں طرح لکھ رہا ہے، نہیں ہے ہی جمع. عبداللہ نے پڑھا تھا جمیع، وہ بھی لکھ رہا ہے. نہیں جمع. وتسفک الدم، اور بہا دے خون، ویحمل انی غیر ذالک، اور میری طرف سے اس کا کوئی غلط مطلب نکال لیا جائے. فذکرت ما اعد اللہ فی الجنان، تو پھر میں نے یاد کیا جو اللہ نے تیار کیا ہے نعمتیں، جنتیں. قال حبیب حفظت و اسمت، حبیب نے کہا تو محفوظ رکھا گیا اور تو بچا لیا گیا، یا تو نے اچھا کیا کہ تو اس موقع پہ نہیں بولا. قال محمود ان عبد الرزاق و نسوتها، وہاں نوساتها، نہیں، نسوتها، نوساتها، پیچھے کیا تھا؟ شروع سے. نسوتها، ہاں، یہاں آ گیا نوساتها، 9 ساتواں. پیچھے کیا تھا؟ نسوتها، نس وا، یا 9 ساتواں، نس واتواں 9 ساتواں، دونوں طرح. ٹھیک ہے، دونوں نسخے موجود ہیں، معنی ایک ہی ہے. حدثنا ابن نعیم قال حدثنا، پیچھے نسوات لکھا ہوا ہے، پیچھے شروع، پیچھے دیکھیں، یہ ایک ہی لکھا، حاشیے میں لکھ رہا ہے نسوات ہوا، پیچھے پیچھے بھی ایک ہی لکھا ہے، وہ نوسات ہوا، یہاں بھی نوسات ہوا، حاشیے میں نسوات ہوا لکھا ہے. نسوات، نسواتوا 9 ساتواں، یعنی دونوں 9 سات نہیں ہیں، ایک 9 سات، ایک نسوات. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان بن ابی اسحاق عن سلیمان بن سراد قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب نغزوہم ولا یغزوننا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کے دن اب ہم ان پہ چڑھائی کریں گے، وہ ہم پہ چڑھائی نہیں کریں گے. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل سمعت أبا إسحاق يقول سمعت سليمان بن سراد يقول سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول حين أجل الأحزاب اس وقت چھٹ گئے آپ سے لشکر، الآن نغزوهم ولا يغزوننا، اب ہم لڑیں گے، ان پہ چڑھائی کریں گے، وہ نہیں کریں گے ہم پہ، نحن نسير إليهم، ہم جائیں گے ان کی طرف. یہ جو آتے تھے نا جتھے لے کے، آج کے بعد یہ نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے.
حدثنا اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن عبیدۃ عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال یوم الخندق ملأ اللہ علیہم بیوتهم وقبورهم اللہ بھرے ان پر ان کے گھروں کو ان کی قبروں کو آگ سے کما شغلون عن الصلاۃ الوسطی جیسے غروب ہو گیا. حدثنا مکیو بن ابراہیم یا نبی سلام بعد ما غربت الشمس آئے عمر آئے ہاں جی سورج غروب ہو جانے کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد خندق کے دن جعل یسب کفار قریش شروع ہوئے گالیاں دینے لگے کفار قریش کو. وقال یا رسول اللہ ما کدت ان اصلی اور کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں قریب تھا کہ میں نماز پڑھوں حتی قالت الشمس ان تغرب یا تک کہ قریب تھا سورج کے وہ غروب ہو جائے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا واللہ ما صلیتها آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی نماز اثر نہیں پڑھی. فنزلنا مع النبی صلی اللہ علیہ ہم وسلم اترے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متحانا بتحان میں. فتوضا للصلاۃ آپ نے نماز کے لیے وضو کیا وتوضانا لها ہم نے بھی وضو کیا. فصلى العصر آپ نے نماز پڑھی عصر کی. بعد ما غربت الشمس ٹھیک ثم صلى بعدها المغرب پہلے عصر پڑھی غروب آفتاب کے بعد پھر مغرب پڑھی. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابن منقدر قال سمعت جابرا يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب من یاتنا بخبر القوم کون لائے ہمارے پاس لوگوں کی خبر. فقال الزبیر انا اندھیرا بھی بھوک بھی زخم بھی ہاں جی تو زبیر نے کہا میں لاؤں گا. زبیر بن عوام. ثم قال من یاتنا بخبر القوم فقال الزبیر انا پھر زبیر نے کہا میں. ثم قال من یاتنا بخبر القوم فقال الزبیر انا پھر زبیر نے کہا تیسری دفعہ میں. فقال ان لكل نبی حواریا وان حواری الزبیر آپ نے ہر نبی کا حواری ہوتا ہے میرا حواری زبیر. ہماری حواری دلی دوست مددگار. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له اعز جنده ونصر اعز جنده جندہ نہیں جند جس نے عزت دی لشکروں کو ونصر عبده اور مدد کی اپنے بندے کی. وغلب الاحزاب وحده اور اکیلے نہیں تمام لشکروں کو مغلوب کر دیا. فلا شيء بعده اس ولا شيء بعد اس کے بعد کوئی شے نہیں. اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ. حدثنا محمد قال حدثنا الفزاري ابو عبدة عن اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب فقال دعا کی رسول اللہ نے لشکروں کو خلاف. فقال اللهم منزل الكتاب اے سریع اللہ الحساب کتاب اتارنے والے جلدی حساب لینے والے. احزم الاحزاب احزم الاحزاب لشکروں کو شکست دے. احزم پڑھنا ہے. اللهم اهزمهم وزلزلهم اللہ ان کو شکست دے ان کو ہلا دے. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من الغزو او الحج او العمرة جب آپ واپس آتے جنگ سے حج سے یا عمرہ سے يبدا فيكبر یبداؤ فيكبر ثلاث مرار آپ سب سے پہلے 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے. آپ بھی جب آئے نا سفر سے کار پہنچے تو پہنچنے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ کر اللہ اکبر. میں پڑھتا ہوں الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. بس جی بس. اللہ قبول فرمائے اللہ منظور فرمائے. کل شاید ہم عصر کے بعد پڑھے یا 10 بجے پڑھے کوئی ابھی کنفرم نہیں. مجھے کوئی کام ہے برحال شام کو لکھ دیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.